بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی میں آفتاب و ماہتاب بے نور ہو گئے ہیں۔ نمرود بہت خوف زدہ ہو گیا۔ کاہنوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، اس سال تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ تیرے ماننے والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ نجومیوں نے کہا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ خبر سن کر نمرود پریشان ہو گیا۔ حکم دے دیا کہ آج کے بعد جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک مستقل محکمہ بنا دیا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے۔ نمرود نے ظالمانہ حکم نافذ کیا کہ آج کے بعد کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی لڑکا پیدا ہوا اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ہر حربہ استعمال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا نہ ہوں۔ نمرود کے انتظامات درے کے درے رہ گئے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گئے۔ نجومیوں نے نمرود کو خبر دی کہ وہ بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں جلوہ گر ہو گیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی عمر چونکہ کم تھی، اس لیے ان کے حمل کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ جب زمانہ ولادت قریب آیا تو آپ کی والدہ اس تہخانے میں چلی گئیں جو کہ آپ کے والد نے شہر سے دور زمین میں کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور وہیں پر آپ رہے۔ وزنی پتھروں سے دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ ہر روز آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلا جاتی تھیں۔ جب والدہ آپ کے پاس آتی تھیں تو دیکھتی کہ آپ اپنی انگلیاں چوس رہے ہیں اور ان سے دودھ اور شہد کے چشمے جاری ہیں۔ والدہ جب غار میں داخل ہوتی تو غار میں روشنی ہوتی۔ آپ یہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے، ایک دن میں ایک ہفتے کے برابر، ایک ہفتے میں ایک مہینے کے برابر، ایک مہینے میں ایک سال کے برابر بڑھ رہے تھے۔ اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ جب آپ شہر میں آئیں تو کسی کو شک نہ ہو کہ آپ نمرود کے اعلان کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ تہ خانے میں یا غار میں کتنا عرصہ رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 7 سال رہے، بعض کہتے ہیں 13 سال رہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ 17 سال رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔